وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین غلام محمد تقی خان صاحب قبلہ کو ایصال فرما. ایک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی اللہ علیہ وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین. لا سیما بغیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. یہ حضرت ابراہیم کی زندگی جس میں ایک سب سے بڑا پہلو یہ ہے کہ لوگوں کو گمراہی سے نکال کر توحیدی زندگی بخشنا، یہ سب سے بڑا ہدف ابراہیمی تھا. حضرت ابراہیم توحید کے لوگوں کے اندر شعائیں ایجاد کرنے والی شخصیت تھی. جب تک ایک عالم جو خدا رسیدہ ہوتا ہے معاشرے میں نہیں ہوگا، اس معاشرے پر رہبریت امامت شیطان کرتا ہے، نفس کرتا ہے. یعنی سولت لی نفسی جو قرآن کہہ رہا ہے، جو سامری کے مسئلے میں حضرت موسیٰ نے جب پوچھا تھا کہ تجھے کس نے یہ سب کرنے کو کہا، تو اس نے کہا تھا کہ سولت لی نفسی، میں نے اپنے نفس کی سنی ہے. کیونکہ نفس کا کام ہے کہ برائیوں کو خوبصورت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اپنے سامنے پیش کرنا ہے، یہ نفس کا کام ہے. قرآن بھی کہہ رہا ہے شیطان برائیوں کو خوبصورت کر کر پیش کرتا ہے. اچھا بنا یعنی برا کو برا بنا کر پیش کریں گے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں، لوگ نفرت کریں گے. لیکن ایک بری چیز کو اچھا بنا کر پیش کیا جائے، لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں گے.
آج زمین پر جو گناہ ہوتا ہے، برائیاں جو پھیلی ہوئی ہیں، جیسے شراب، زنا، لواط، دیگر برائیاں، گناہان جو انسان کو ختم کر دیتی ہیں، یہ سارے کا سارا مارکیٹنگ کا نتیجہ ہے۔ کس طریقے سے مارکیٹنگ کیا جائے؟ جتنی اچھی مارکیٹنگ شراب کی ہوں گی اتنا شراب بکے گا۔ زنا مارکیٹنگ ہوئی ہے۔ اگر زنا زمین کے اوپر پھیلا ہوا ہے تو یہ شیطان نے خوبصورت کر کر دکھایا ہے، تو لوگ اس کی طرف گئے، عریان کیا عورتوں کو، لڑکیوں کو عریان کیا، نیم بدن، یعنی آدھا بدن نظر ہے اس طریقے سے عریان کیا، پورا بدن نظر ہے اس طریقے سے عریان کیا، تو لوگوں کے خواہشات بھی بڑھنے لگے۔ جب شیطان اپنے ہدف میں کامیابی حاصل کرتا ہے، شیطان اگر خدا نخواستہ کسی معاشرے کے اوپر ایک امین رہبریت نہ ہو، یعنی ایک ایسی لیڈرشپ جو معاشرے کو کنٹرول کر سکے، معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ شیطان جو کام کرے گا بچوں کی طرح کام نہیں کرے گا۔ وہ شیطان کے پاس تجربہ ہے، علم ہے، تجربہ ہے۔ کتنا تجربہ ہے؟ آدم کے زمانے سے تجربہ ہے شیطان کے پاس۔ سب سے پہلے جو شیطان نے وکٹم بنایا تھا وہ حضرت آدم کو بنایا تھا، یعنی حضرت آدم جیسی شخصیت شیطان کی بات سن کر درخت کے پاس چلے گئے تھے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا شیطان نے۔ پہلا مرڈر زمین پر، پہلا حسد، پہلا بغض، پہلا کینہ، سب چیز ایک جگہ پر حملہ کیا تھا، وہ ہے قابیل پر۔ قابیل کے اندر حسد ڈال دیا، بغض ڈال دیا، کینہ ڈال دیا، کئی گناہ ایک ساتھ، مجبور کر دیا مرڈر کرنے کے لیے۔ وہی شیطان نوح کی امت کو پانی میں ڈبو دیا تھا۔ وہی شیطان اس کے بعد چلتے چلتے آگے جیسے جیسے زمانہ بڑھا، لوگوں کو کفر اور شرک کی زندگی کو عطا کر دیا۔ لوگوں کے اندر کفر ڈال دیا، شرک ڈال دیا۔ یعنی شیطان کافی تجربے کار ہے، کافی شیطان کے پاس تجربہ ہے۔ شیطان سے جنگ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو شیطان شناس ہیں، ورنہ نہیں جنگ کر سکتے شیطان سے۔ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ 2 دن انسان کنٹرول کر لینا، شیطان کو پچھاڑ دینا 2 دن آسان ہے، لیکن ساری زندگی اسی طریقے سے کنٹرول کرنا، شیطان کو زیر کر دینا، یہ مربی چاہیے، اس کے لیے تربیت کرنے والا چاہیے، ورنہ شیطان تمہیں چھوٹے گناہ سے لے کر جہنم کے اندر ڈالنے تک کی پوری گارنٹی لے رکھا ہے، پوری گارنٹی۔ کون بچائے گا پھر امت کو؟ خدا رسیدہ لوگ، انبیاء، اولیاء، ان کے بعد علماء، خدا کی معرفت رکھنے والے، شیطان شناس لوگ، شیطان کو پہچاننے والے، شیطان کے سیاستوں سے باخبر رہنے والے لوگ، یہ لوگ معاشرے کو شیطان سے بچا سکتے ہیں۔ شیطان یقیناً کمزور ہے۔ کن لوگوں کے لیے کمزور ہے؟ جو پہلے سے ہی اللہ کی اطاعت میں، ان کے لیے کمزور ہے، ورنہ شیطان کمزور نہیں ہے، شیطان بہت پاورفل ہے۔ امتوں کو اس نے بت پرستی میں لگا دیا۔
اگر آپ آج کے دور میں دیکھیں گے تو سب سے بڑی تعداد انسانوں کی خرافات میں پڑی ہوئی ہے، بت پرستی میں پڑی ہوئی ہے، نفس پرستی میں پڑی ہوئی ہے، دولت پرستی میں پڑی ہوئی ہے، شہرت پرستی میں پڑی ہوئی ہے، حکومت پرستی میں پڑی ہوئی ہے، نفس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کثیر ترین تعداد، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو۔ غیر مسلمان بتوں کے پیچھے پڑے ہوئے، غیر مسلمان ستارے اور چاند اور سورج کی خدائی کے پیچھے پڑے ہوئے۔ مسلمان حنیفاً یعنی خالص مسلمان آپ کو بہت کم ملیں گے، بہت کم، مائنورٹی انڈر مائنورٹی خالص مسلمان ملیں گے آپ کو۔ جب تک ہمارے پاس ایک مضبوط لیڈرشپ نہ ہو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے۔ حضرت ابراہیم مضبوط لیڈر ہیں ان لوگوں کے لیے جو توحید والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ عالم کا کام یہی ہے، وہ تو انبیاء تھے، آج کے دور میں علماء ہیں۔ عالم کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو دعوت دینا خدا کی طرف۔ کیسے دعوت دیں گے؟ کیا صرف اتنا ہی کہ آپ آ کر ممبر سے کہیں یا کسی جگہ سے کہیں کہ بھائی اللہ ایک ہے، مدرسے کو بھیجیں بچوں کو، بیٹا پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، ذمہ داری ختم؟ نہیں، عالم کا کام میجرز لینا ہے کمیونٹی کے معاملے میں، انحراف سے روکنے کا کام ہے عالم کا۔ الف بے تو کوئی بھی پڑھا سکتا ہے، انحراف سے روکنا علماء کا کام ہے۔ لوگوں کو ڈوبنے سے بچانا جہالت کے سمندر میں، یہ علماء کا کام ہے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم استدلال کرتے ہیں، ستاروں کے سامنے جا کر، ستارے پرست کے سامنے ٹھہر کر کہتے ہیں کہ ھذا ربی، یہ میرا پالنے والا ہے، یہ میرا رب ہے۔ ستارے پرست خوش ہو جاتے ہیں، ابراہیم ہمارے ستاروں کی طرف۔ جب دیکھا ڈوب گیا تو انکار کر دیا کہ ڈوبنے والوں سے میں محبت نہیں کرتا۔ چاند پرست کے پاس گئے، سورج پرست کے پاس، جو کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ سب سے بڑی مصیبت اس وقت یہ تھی کہ لوگ، تین قسم کے لوگ گرفتار تھے ان چیزوں کے پیچھے۔ تین عقیدے تھے، لوگ نہیں، تین عقیدے ستارے پر۔ یہ خطرناک آئیڈیالوجی آج بھی ہمارے درمیان پائی جاتی ہے۔ پہلی فکر یہ تھی کہ ستارے جو بھی ہیں، ستارے وہ ہمیں تقدیر بدلتے ہیں، ہماری، ہم پر حکومت کرتے ہیں، مدیریت کرتے ہیں۔ وہ اگر ہم ان سے ناراض ہوں گے تو وہ ہمیں برباد کر ڈالیں گے، ہمیں ضائع کر دیں گے۔ یہ پاورفل ہیں بہت، ان سے ہٹ کر کوئی نہیں ہے، جو آج بھی ہے۔ معمولاً جو لوگوں کے زبان پر ہوتا ہے، بھائی ان کا ستارہ اچھا نہیں چل رہا ہے آج کل، یعنی ستارہ پرستی کہتے ہیں اس کو۔ ان کا وقت اچھا نہیں چل، ان کا ستارہ خراب ہے نا؟ جو میگزینز میں آتے ہیں سٹارز، جو لوگ دیکھتے ہیں، کیا نام ہے اس کا، جیمنی، لیو اور کیا کہ کینسر، اسکارپیون، یہ ستارہ ہے۔ اس کی طرف جو زیادہ تر مائل ہوتا ہے یہ ستارہ پرست ہے، یعنی ستارے کی پرستش کرتا ہے۔ ظاہراً نماز پڑھ رہا ہے بیچارہ، وہ ظاہراً روزہ رکھتا ہے، لیکن بھروسہ کس پر اس کا؟ ستارے پر۔ ایک بزنس میں نقصان ہو گیا، وہ فوراً کتابوں کی طرف ریپیئر کرتا ہے، سٹارز کی طرف اپنے، کہ میرا سٹار صحیح نہیں ہے، یعنی ستارہ۔
جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا، جیسے ہی رات ہوئی دیکھا ستارے، قال هذا ربی، فلما افل قال لا احب الآفلین۔ یعنی لوگ مانتے ہیں ستاروں، ظاہراً کہتے ہیں کہ اللہ ربی، ربی اللہ، لا اشرک بہ شیئا وحدہ لا شریک، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، ظاہراً کہتے ہیں ہم لوگ، لیکن دل کس کی طرف مائل ہے؟ ستاروں کی طرف۔ اسکارپین، کینسر، لیو اور کیا کیا ستارے میرے ذہن میں نہیں ہیں، ان چیزوں کی طرف مائل۔ بزنس میں نقصان ہو گیا، ستارہ خراب ہے میرا آج، جس کے بارے میں اماموں نے مذمت کی۔ نجوم شناسی اچھی چیز ہے، یعنی وہ علم حاصل کرنا نجومی اچھی چیز ہے، خدا کی شناخت کے لیے حاصل کرنا، نہ کہ لوگوں کے تقدیر بتانے کے لیے۔ پام ریڈنگ یعنی ہاتھ کی لکیر دیکھ کر بتائیں گے تمہاری عمر کتنی ہے، تمہاری روزی کیسی ہے، تمہارے حالات کیسے ہیں۔ کوئی پام ریڈر آپ کو نیگیٹو نہیں بتائے گا، تھوڑے بہت ایسے نیگیٹو بتائیں گے کہ آپ کو اثر نہ ہو۔ مثلا آپ فلاں سال میں بیمار ہونے والے، فلاں سال میں یہ ہونے والا ہے۔ آپ کو غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ کل کیا ہونے والا ہے نہیں بتا سکتا۔ ایک انسان بتا رہا ہے 2025 میں آپ کی پوزیشن اچھی ہو جائے گی، آپ مجھ سے پتھر خریدیں، آپ مجھ سے یہ مالا لے کر اپنے گلے میں لگا لیں، تعویذ پہن لیں۔ یہ جو تعویذ دیے جاتے ہیں لکھ کر، ہاں ایک ہے تعویذ مطلب دعا لکھنا، امام جواد کی دعا لکھنا، دعا حرز امام جواد، سورہ یاسین لکھ کر پہن لیا، چار خل لکھ کر پہن لیا، یہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو جادوگر جو دیتے ہیں تعویذ لکھ کر، کہتے ہیں کہ جا کر اپنی دیوار پہ ٹنگا لو، ناریل دیتے ہیں، ہرا کپڑا لپیٹ دیتے ہیں اس کے اندر، کچھ بال ڈالتے ہیں، کچھ ڈالتے ہیں، ایسی چیزیں کہتے ہیں اپنے دروازے پہ جا کر لٹکا لو ان چیزوں کو۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ امام صادق کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، المنجم ملعون، منجم یعنی نجومی کرنے والا، نجومی کہتا ہے نا اتنے دن کے بعد جو تمہارا ستارہ صحیح نہیں ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ملعون ہے۔ یہ ملعون یعنی اللہ کی رحمت سے دور، خدا کی رحمت سے دور، خدا کی رحمت میں نہیں۔ والکاہن ملعون، کاہن غیب کی خبر دینے والا، غیب کی خبر۔ بہت سارے جادوگر ہیں، لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں، بہت پریشانی، عورتیں زیادہ تر اس کی شکار ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایسا ہو گیا، ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا۔ یہ سمجھ جاتا ہے اس کے ایکٹنگ کو دیکھ کر کہ یہ بھولی بکری ہے، اس کو ذبح کرنا چاہیے۔ کہنا شروع کر دیتا ہے فلاں گھر میں تمہارے خلاف اب اس وقت یہ پلاننگ چل رہی ہے، اگر تم اس گھر میں جاؤ گی تو ایک بو آئے گی، اگر تم اس گھر میں جاؤ گی تو اس طریقے کا ہوگا۔ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں بیوقوف بناتے ہیں جادوگر لوگ، اور ویسے ہی ہوتا ہے۔ وہ جب جاتی ہے تو کھانے پینے کی بو آتی ہے، کبھی گوشت کی بو آتی ہے، کبھی اس کی بو آتی ہے، جو پکائے جاتے ہیں ان کی بو آتی ہے۔ اس کے ذہن پہ اثر پڑ جاتا ہے کہ ہاں نہیں، عامل صاحب نے صحیح کہا، یہ بات انہوں نے کہی تھی، میرے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے، میرے خلاف یہ ہو رہی ہے۔ والساحر ملعون، ساحر
جادو کرنے والا جادو کرے گا، لا کر کہے گا کہ اتنا پیسہ لاؤ، یہ لاؤ، فلاں کھوپڑی کے اندر فلاں، یعنی ان چیزوں پر بھروسہ رکھتے ہیں لوگ۔ کہتے تو ہیں زبان سے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ میں گواہی دیتا ہوں اس چیز کی، لیکن عمل کفرانہ عمل ہوتا ہے ان کا۔ یہ زیادہ تر لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ۔ البتہ ہمارے پاس ایک چیز ہے، خواب کی تعبیر۔ خود قرآن اس کو بتا رہا ہے، حضرت یوسف کا خواب، حضرت یوسف نے جو تعبیر بیان کی تھی، 2 زندانیوں کا خواب، عزیز مصر کا خواب، اور 1-2 جگہ پر خداوند متعال اس خواب کی تعبیر کے بارے میں ارشاد یہ ہے ہمارے پاس۔ پہلے تو خواب کسی کو نہیں بتانا چاہیے، حتی الامکان نہیں بتاؤ۔ کبھی خوفناک خواب ہوتے ہیں، غم پیدا ہو جاتا ہے دل میں، کبھی خوشی کے خواب ہوتے ہیں، کبھی خوشی کے خواب کا الٹا معنی نکلتا ہے۔ عالم کا خواب الگ ہوتا ہے، جاہل کا خواب الگ ہوتا ہے، بے دین کا خواب الگ ہوتا ہے۔ اس طریقے سے خواب الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ایک کے، سب کے ایک معنی نہیں ہوتے۔ جو ایکسپرٹ ہوتا ہے وہی بتا سکتا ہے، ایکسپرٹ ہمارے پاس بہت کم ہے، نہیں ہے بلکہ خواب کے تعبیر کے ایکسپرٹس۔ بہترین طریقہ یہ، جب بھی کوئی خواب دیکھو آپ صدقہ نکال دو، یہ غریب کو کچھ دے دو، پیسہ دے دو، ایک ناشتے کا پیک لے کر دے دو، اس طریقے سے کرو۔ خواب نہیں بتاؤ کسی کو، خدا نخواستہ کوئی غلط تعبیر دے گا یا مسخرہ بازی کرے گا تو تمہارا مذاق اڑے گا، تمہارے دین کا مذاق اڑے گا۔ یہ خطرناک تھا۔ یہ امام نے فرمایا کہ یہ لوگ کافر ہیں، ملعون ہیں یہ لوگ، یعنی اللہ کی رحمت ان کے اوپر نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام جنگ کے لیے جا رہے تھے، غالباً جنگ نہروان کی بات ہے یہ۔ ایک منجم سامنے آیا، نجومی، آ کر کہنے لگا یا علی آپ نہ جائیں آج جنگ کو، اتنے گھنٹے نہ جائیں، جو بھی ان کا کیلکولیشن تھا آسمان کو دیکھ کر، آپ جنگ ہارنے والے ہو، اگر آپ جاؤ گے جنگ کرنے کے لیے یہ جنگ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ ہار جاؤ گے۔ یعنی جنگ کا ہارنا یعنی قتل عام، سپاہیوں کو مارنا، اسیر کرنا، سپاہیوں کے امیر کو قتل کر دینا۔ امام علی گئے، اتفاق سے جنگ جیت گئے۔ اتفاق سے کیا، اس کی نگاہ میں اتفاق سے جنگ جیت گئے۔ پھر آ کر امام فرماتے ہیں کہ تو کس حساب سے کہا یہ سب باتیں؟ کہا کہ ستارہ فلاں جگہ آ گیا تھا، ستارہ فلاں وقت پر آیا تھا، بورج پر، نہ جانے کیا کیا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے، یہ آپ جائیں گے تو ہار جائیں گے۔ ہم نے فرمایا کہ پھر میں نے کیسے جیتا ہے، میں نے جنگ، پھر یہ جنگ میں نے کیسے جیتا ہے؟ تو امام فرماتے ہیں من صدق ھذا فقد کذب القرآن، اگر تجھے تصدیق کر دی جائے، جو تو پیشن گوئی کرتا ہے تجھے تصدیق کر دی جائے، کذب القرآن، قرآن کو گویا جھوٹا قرار دیا۔ الغیب عند اللہ، ہم فرماتے ہیں غیب کی خبریں اللہ کی طرف، اللہ کے پاس، تو کیسے بیان کر سکتا؟ یعنی فلاں وقت یہ کام نہ کریں، منجم، فلاں وقت یہ کام نہ کریں، ستارہ گردش میں۔ اتفاق سے ہمارے شیعوں کے کیلنڈر میں بھی ہے یہ بات، قمر در اقرب، یعنی چاند اقرب میں ہے۔ اچھا نحس ہے، یہ دن نحس ہیں۔ ہم کوئی جیسا ہندو لوگ قمر در اقرب میں میرے خیال سے پیٹا پھوڑتے ہیں،
جب چاند ختم ہو جاتا ہے آسمان پر 2-3 دن رہتے نئے چاند کے لیے پیٹا پھوڑا جاتا ہے، اور بتایا بھی جاتا ہے کہ جس دن پیٹا پھوڑا جاتا ہے اس کے سیکنڈ ڈے پیٹا آج پھوڑا گیا، کل نہیں پرسوں چاند دکھ جائے گا، اور اتفاق سے ویسے ہوتا ہے، اتفاق سے ویسے ہوتا ہے۔ یعنی ایسا حال ہو گیا تھا کہ کوئی چاند دیکھنے کی زحمت نہیں کرے گا، سڑک پر جائیں پیٹھا جو پھوڑا جاتا ہے وہ جو ہوتا ہے نا پمپکن جو پھوڑا جاتا ہے زمین پر، ہندو لوگ زیادہ پھوڑتے ہیں اس کو، یعنی نوچندی سے پہلے، نئے چاند کے رات سے پہلے پھوڑتے ہیں یہ۔ اس کو دیکھ کر لوگ پہچان لیں گے کہ پرسوں چاند ہونے والا ہے، یعنی خود اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھتے، خود اپنے طریقے سے تحقیق نہیں اس کے اوپر۔ اس چیز کے شکار ہم لوگ ہیں، قمر در اقرب، فلاں تاریخ سفر کے لیے نیک ہے، شادی کے لیے بد ہے، فلاں تاریخ شادی کے لیے بد ہے، سفر کے لیے بعد الظہر اچھا ہے۔ یعنی ہماری کمیونٹی کا اولویت، پیورٹی ان خرافات کے اندر پڑا ہوا، جبکہ حدیث میں ہے کہ تم دنوں سے دشمنی نہ کرو، دن گلہ کریں گے تم سے محشر میں، گلہ کرتے جو کیلنڈر میں معمولاً لکھتے ہیں یہ ہو گیا آج، آپ دیکھیں یہیں پہ جو کیلنڈر لگتے ہیں ہمارے پاس، ایک سائڈ میں ایک کالم ہوتا ہے دنوں کا کالم، فلاں تاریخ فلاں تاریخ فلاں تاریخ، یہ کام شروع کرنے کے لیے اچھا ہے، یہ کام، ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہر وہ کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع وہ نیک ہے، وہ دن نیک ہے۔ ہر وہ کام جس میں سب سے پہلے صدقہ دیا جائے وہ دن نیک ہے۔ ہر وہ کام ہر وہ دن جس کی صبح السلام علیکم و بقیت اللہ کہا جاتا ہے وہ دن نیک ہے۔ اسلام کے پاس کیا کم نسخے نہیں ہیں ہمارے پاس؟ کیا اسلام ان چیزوں سے غافل ہے کہ لوگوں کے حاجات ہوں گے، لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے، لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو عزت کی ضرورت ہے؟ کیا اسلام اس سے غافل ہے؟ اسلام جانتا ہے انسان ہے تو ہر چیز چاہیے اسے، پیسہ بھی چاہیے، عزت والی زندگی بھی چاہیے، رزق و روزی بھی چاہیے، ہر چیز چاہیے، انسان ہے۔ پیٹ ہے تو کھانے ضروری ہے، پیٹ اگر انسان کو خلق ہوا ہے تو مطلب پیٹ کھانا مانگتا ہے، پانی مانگتا ہے، فروٹس مانگتا ہے، پیٹ یہ مختلف ورائٹیز کے چیزوں کو مانگتا ہے پیٹ کھانے کے لیے۔ کیا خدا نہیں جانتا؟ جانتا، لیکن تم اس خرافات کے ذریعے سے حاصل نہیں کرو، خرافات کے ذریعے سے حاصل نہیں کرو۔ بہت ساری چیزیں لے جا کر اہل بیت سے تھوپ دی جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ کھانا بنواتا ہے انسان مجلس کے لیے، اور نہ جانے مجلس کے لیے اور شادی کے کھانے یا جشن کے کھانے نہیں معلوم کیا کہتے ہیں، وہ لے جا کر ایک خواب کھانا لے جا کر دریوں کے پاس رکھ دیتے۔ یہ کون سی لاجک ہے؟ کھانا کھانے کے لیے انسان کو بانٹو۔ ٹھیک ہے، پہلا حصہ تم امام کے نام پر کرنا چاہتے ہو، اچھی چیز ہے، لیکن امام کے نام پر غریب کو دو، اس کا پیٹ بھرو، اس کا پیٹ بھرو، یہ اچھا دکھتا ہے۔ ہمارے پاس اسلام نے بہت اچھے سکیمز بتائیں اور آسان بھی۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو معتدل رکھتی ہے، کنٹرول میں رکھتی ہے، وہ ہے نماز شب۔ نماز شب پڑھیں آپ لوگ، 11 رکعت کی نماز ہے، 8 رکعت 4 نمازیں، نماز شب، نماز ویتر، نماز شاف، نماز ویتر۔ بالخصوص رمضان میں سحری کے بعد ایک وقت، ایک 10 منٹ
کم از کم 3 رکعت آخر کے شف اور وتر اس کے لیے مصلی پر ٹھہرے۔ نماز شب بہت ساری نعمتوں کو نزدیک کرتا ہے۔ نماز شب بہت ساری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، انسان کے زندگی کو معتدل رکھتا ہے۔ اگر کوئی بری خبر دی جائے، انسان کے اندر وہ ٹیلنٹ رہتا ہے ڈیفینڈ کرنے کا، فیس کرنے کا، اس کے اندر صلاحیت رہتی ہے۔ نماز شب پڑھیں، نماز امام زمانہ پڑھیں۔ جب بھی دل گھبرائے، جب بھی مشکل آ جائے، جب بھی کوئی حاجت ہو، نماز امام زمان پڑھیں 15 منٹ۔ وہ ہے نا نماز امام زمان جو جمکران میں پڑھی جاتی، مسجد جمکران اور مسجد سہلہ میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ جب کمپلیٹ ہو جائے، اہدنا الصراط المستقیم، سورہ کمپلیٹ کرو، سورہ قول، رکوع سجود، دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے۔ نماز امام زمان کہتے ہیں ہر چیز کے لیے مؤثر رہی ہے، ہر چیز کے لیے۔ اور یہ نمازیں آپ سے پیسہ نہیں مانگتی۔ جادوگر مانگیں گے پیسہ، کاہن مانگیں گے آپ سے پیسہ، لیکن نمازیں نہیں مانگتی۔ نمازیں روحیہ دے گی آپ۔ جب آپ سجدے میں جاؤ گے، جب آپ قنوت میں رہو گے، ایک آنسو نکل جائے، ایک آنسو نکل جائے، چھوٹا سا آنسو زندگی پلٹ دیتا ہے انسان کی۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے جاتی ہے۔ نماز امام زمان۔ زیارت آل یاسین پڑھیں۔ ہر مرجع تقلید نے اس زیارت کو ریکمینڈ کیا ہے اپنے وقت کے امام کو سلام بھیجنے کے لیے۔ سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ۔ اٹھا کر دیکھیں، اس زیارت کو آپ پڑھیں گے تو 10 منٹ بھی نہیں ہوگی۔ ایک بہترین سلام امام کی خدمت۔ جب امام کو انسان سلام کرتا ہے تو امام کیا لے کر رکھ لیتے ہیں؟ واپس کرتے ہیں۔ ریٹرنز ہیں امام کے پاس، امام واپس دیتا ہے، سلام کا جواب دیتا ہے۔ امام رضا کے زیارت نامے میں آپ پڑھتے ہو اس چیز کو، اشہد ان کیا تشہد مقامی و تسمع کلامی و ترد سلامی۔ امام رضا کے زیارت نامے میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے مقام کو دیکھ رہے ہو، مجھے دیکھ رہے ہو۔ امام وقت کا امام دیکھتا ہے ہم۔ و تسمع کلامی، میری زبان سے نکلنے والی باتیں آپ سن رہے ہو۔ و ترد سلامی، آپ میرے سلام کا جواب دے رہے ہو۔ یہ سب زبانی نہیں ہے، یہ سب دل میں اتارنے کی چیزیں ہی ہیں۔ یقین رکھنا ہے امام کی نصرت پر، امام زمانہ کی نصرت پر۔ پھر دعائے توسل ہے، دعائے توسل جو پڑھی جاتی ہے، اگر ہر دن پڑھا جائے، چاہے ہر دن پڑھا جائے ایک وقت نکال کر، اس کے سب سے بڑی جو چیز ہے جو واقعاً دنیا کا یوں کہا جائے کہ ہمارا ایٹمک ہتھیار واقعاً مؤثر، جو تقریباً لوگوں نے آزمایا ہے، زیارت عاشوراء۔ پائبند بنائیں ان چیزوں کے آپ۔ بعض چیزیں ویکلی کریں آپ۔ نماز شب اگر روزانہ نہیں ہو رہا ہے تو آپ ویکلی کریں۔ تھرسڈے نائٹ پڑھیں، یعنی فرائیڈے مارننگ، تھرسڈے نائٹ، فرائیڈے، سیٹرڈے سنڈے ہالیڈیز ہوتے ہیں، اس میں پڑھیں آپ لوگ، وقت نکالیں۔ دعائے توسل بھی اسی طریقے سے، نماز امام زمان جو نماز حاجت میں سے بھی شمار ہوتی ہے، ویکلی ونس اس کو پڑھیں، روزانہ مت پڑھیں۔ کوئی بھی کام زیادہ کرتا ہے تو انسان بور ہو جاتا ہے، بور ہو جاتا ہے انسان۔ روزانہ اگر نماز پڑھے گا، روزانہ اگر ایک ہی نماز ریپیٹ کرے گا روزانہ، ایک دن تنگ آ جائے گا۔ اس لیے روزانہ مت پڑھیں، ویکلی ونس، ویکلی ٹوائس، اس طریقے سے ڈیوائڈ کریں۔ زیارت عاشوراء بھی ضروری نہیں کہ آپ زیارت عاشوراء پوری پڑھیں۔ آخری والا سلام، السلام علیکم یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک، جو آخری والا سلام ہے اس کو آپ پڑھو۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خرافات کی طرف نہ جاؤ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر
مرحوم مغفور حجت الاسلام والمسلمین غلام محمد تقی خان صاحب جو متقی صاحب قبلہ سے مشہور ہیں، ان کو ایصال فرمائیں۔